الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا اور مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور ہمارے مرشد پاک کے وسیلے سے جو ہمیں چراغ نور حق عطا ہے، اس کی روشنی میں اپنے قلب و باطن کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہوئے اور اس سامان کو تھامتے ہوئے آگے بڑھے، تو رشد و ہدایت کا ایک باب جس کی میں نے بڑی ضرورت محسوس کی،
اور ہر روز آنے والے دن اور ہر گزرتے ہوئے دن اپنے اطراف و اکناف کے اندر غور و خوض کرتے ہوئے بڑی شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی، تو جی چاہتا ہے کہ چند باتوں کے ساتھ اس رشد و ہدایت کو مزید وسعت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے انسان کے سمجھنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تیرے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو تیرا سارا وجود درست۔ اب وہ لوتھڑا جو ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا قلب ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہو جائے، انسان کا قلب درست ہو جائے، تو فرمایا تیرا سارا وجود درست۔ سارا وجود درست ہو جائے تو ساری زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان، یہ جو قلب ہے یہ تیرے وجود کا سلطان ہے، سلطان البدن ہے، دار الخلافہ اس کو کہنے سمجھنے کے واسطے۔ جو شے بھی دل میں داخل ہو گئی، تیرے لوہے سے اسی کی جھلک آئے گی۔ اگر خیر کا قبضہ تیرے دل کے اندر ہو گیا، اللہ کے فضل کا، اس کی رحمت کا، اس کے ذکر کا، تو تیرے لوہے سے خیر جھلکتی ہوگی۔ تیرا لوہا جو ہے تیرے وجود کا، وہ رشد و ہدایت بن جائے گا۔ تو اگر اس دل کے اندر اب یہ جو سلطان البدن کا اسے مقام و مرتبہ عطا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نفس اور روح کے درمیان ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے، یعنی نفس امارہ اور روح کے درمیان جنگ لگی رہتی ہے۔ جو نفس ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ گناہ کا حکم دینے والا ہے، اور روح جو ہے وہ خیر کی بات کرتی ہے، وہ مولا کی بات کرتی ہے، جس دیش سے وہ آئی ہے وہ عالم ارواح و نوری کی بات کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر جنگ لگی رہتی ہے، اور جنگ کس شے کی واسطے لگی رہتی ہے؟ وہ جو سلطان البدن ہے، تیرا قلب ہے، اس کو پانے کے لیے روح چاہتی ہے کہ اے بندے، تیرے دل کے اوپر میرا قبضہ ہو جائے، میں بندے کے دل پر قابض ہو جاؤں۔ نفس کہتا ہے کہ میں قابض ہو جاؤں۔ بس اس قلب کے اندر، دونوں کے اندر جنگ لگی رہتی ہے۔ اگر روح کمزور ہو جائے، چونکہ وہ تو پہلے ہی پردیس سے آئی ہے، ذرا اس بات کو سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تو یہاں اجنبی ہے، اس تاریک کوٹھے کے اندر اسے قید کر کر اس سفلی کائنات میں بھیجا گیا ہے، وہ تو پہلے ہی اداس ہے، کبھی اس کی آواز تو من میں سنا کرو۔ وہ تو پہلے ہی روتی ہے کہ کاش اس دیش کو لوٹ جاؤں جہاں میری خوراک کیا تھی؟ اللہ کی مناجات تھی، اللہ کے انوار تھے، عالم نوری کے ثمرات تھے۔ وہ تو اس روح کا جو دیا ہے، وہ چونکہ اس تاریک کوٹھے میں اسے رکھ کر اس سفلی کائنات میں بھیج دیا گیا، اس پستی کے مقام پر بھیج دیا گیا، تو اس کا جو دیا ہے وہ تو پہلے ہی بجھنے کے قریب ہے کہ اس میں بشریت کے، اس کے اوپر حجابات آ گئے ہیں۔ بشری وجود کے تقاضوں نے اور دنیاوی غرض کی طلب نے، عہدہ و منصب کی چاہ نے اس کے دیے کو، اس کی لو کو کمزور سے کمزور تر کر رکھا۔
اور نفس جو ہے وہ اس کے درمیان چونکہ جنگ ہے، تو وہ نفس امارہ کہتا ہے کہ دل پر میں قابض ہو جاؤں، بس پھر میں جو چاہوں دل وہی کرے۔ تو ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو نفس امارہ کے چنگل سے آزاد کرنا ہے، اس کا محاسبہ کرنا ہے پاکیزگی کے ساتھ، اور اس کے اندر روح کو قابض کرنا ہے۔ جس بندے نے اپنے من کو بہتر کر لیا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندے تیرا من تیرے ظاہر سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہم ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے اوڑھنے بچھونے کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کو ہر اس چیز کی طلب کے اندر لگے رہتے ہیں، ہر اس چیز کی بہتری کے اندر لگے رہتے ہیں جسے اللہ کی مخلوق نے دیکھنا ہے۔ ہم ایک لمحہ بھی اس شے کو سنوارنے کے لیے نہیں گزارتے اور جسے مولا نے دیکھنا ہے۔ فرمایا میں تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ان کی صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ تو حسین و جمیل ہے، اس زمین و آسمان کا نور ہے، اور بتاؤ اس سے بڑھ کر حسین کون ہے؟ وہ کیوں کر تیرے چہروں کو دیکھے گا؟ وہ اپنے وجود کو سنوارتا ہے، اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے۔ اے میرے حبیب، یہ جو اپنے ظاہر کو سنوارتے پھرتے ہیں، میں تو ان کی ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں، میں تو دیکھتا ہوں ان کے دل کے حال کو، ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ تو وہ جو چیز آپ کے من کو جسے اللہ نے دیکھنا ہے، ہم اسے تو سنوارتے ہی نہیں، اس کے اندر تو محنت اور مشقت اور مجاہدہ کرتے ہی نہیں۔ تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے من پر جاتی مارے اور اپنے دل کو آلودگی سے محفوظ کر لے، نفس کے چنگل سے آزاد کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر وہ کیا ہے؟ نفس کا پردہ ذکر الہی کے خنجر سے چاک کر لے۔ جس نے اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ وہ ذکر لسانی تھا، اور پھر توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر یہ متوجہ ہوا کہ دل پر ذکر وارد ہوا۔ ضرب الہی، جو ذکر الہی کی ضرب ہے، وہ اس بندے کے دل پر وارد ہوئی، تو پھر فرمایا کہ اس کے نفس کا پردہ چاک ہو جاتا، اور دل اس کے نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے، اور روح اس میں بسیرا کر لیتی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دل کو آلودگی سے بچائیں۔ اب جس وقت بندے کا دل آلودہ ہو جاتا ہے اور نفس بڑا تگڑا ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ اس بندے کے دل پر قابض ہو جاتا ہے، اور بندے کا دل نفس کی ملازمت میں لگ جاتا ہے، نفس جو کہے دل اس کی طرف لگ پڑے، تو پھر سب سے پہلے جو ہلاکت جہاں سے ابتدا ہوتی ہے من کی، وہ کیا ہے؟ وہ نفس چونکہ وہ داخلی ہے، آپ کی تباہی کا باعث بنتا ہے، تو وہ نفس سب سے پہلے بندے کو اللہ کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ غور کر دیکھیں، اپنے احوال پر دیکھیں، سب سے پہلے بندے کا دل جب نفس کی ملازمت میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخالفت، وہ گناہوں پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ہر اس کام کی رغبت بندے کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کے دل کے اندر ان کاموں کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کاموں کی طرف وہ اس بندے کا دل لبکتا ہے، اور ان کاموں میں اس بندے کے دل کا سکون رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مخالفت اب وہ کیسے کرتا ہے؟ ایک تو وہ گناہوں پر اور خرافات پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور توبہ کی توفیق اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسرا، وہ اللہ کی تقسیم کی مخالفت میں لگ جاتا ہے۔ یہ بڑا جہاں پر آ کر انسان پھنس جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی، کسی پر اس کی عطا ہے، کسی کو عہدہ و منصب سے نواز رکھا ہے، کسی کو حسن سے نواز رکھا ہے، کسی کو صحت سے نواز رکھا ہے، کسی کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تو بتاؤ یہ بندے کی تقسیم ہے یا مولا کی تقسیم ہے؟
بولیے مولا کی تقسیم، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے، قرآن اٹھا کر دیکھو، فرمایا خدا جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے حسن سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عہدہ و منصب سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے مال و دولت سے نوازتا ہے۔ فرمایا یہ تو میری تقسیم ہے۔ جب بندے کا دل نفس امارہ کی ملازمت میں چلا جاتا ہے، پہلے وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، پھر رب کی تقسیم کی مخالفت کرتا ہے، کسی سے حسد کر بیٹھتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس ایسا معاملہ کیوں ہے، فلاں کے پاس ایسا کیوں ہے، میرے پاس ایسا کیوں نہیں۔ وہ جو حسد کا ایک بغض کا، عداوت کا، نفرت کا ایک بیج وہ من میں جب بو دیتا ہے تو در حقیقت وہ مولا کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ اس کا آنے والا سانس جب تک کسی اللہ کی مخلوق کے لیے نفرت دل میں پال کر بیٹھا ہے، جب تک اللہ کی مخلوق کے لیے کسی اس دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس وقت تک اس کا آنے والا سانس بھی گناہوں میں شمار کیا جائے، اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا دل پاک ہو جاتا ہے، ہر عیب سے پاک، منزہ اور لطیف ہو جاتا ہے، بغض سے پاک، نفرت سے پاک، عداوت سے پاک، حسد سے پاک، ان کے پاس جو بھی چل کر چلا جائے وہ ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہر کسی کی خیرخواہی چاہتے ہیں۔ وہ جو ایسے دل والے ہیں، پھر فرمایا ان کا سانس بھی جو آتا ہے وہ میری رضا میں آتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہوں تو میری عبادت میں، وہ قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، روزہ رکھتے ہوں تب بھی میری عبادت میں، وہ کچھ لمحے کے لیے آرام کے واسطے بستر پر سو بھی جائیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئیاں نو ستیاں رب لب گیا، تو جن کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ہم حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے رستوں میں سے مسافت کرتے ہیں اور طویل مسافت طے کر کے صحرا سمندروں کو عبور کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ وہ اپنے نفس کا جنگل پار کر کے اللہ کو نہیں ملتے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خاطر اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اتنا سفر کر کر جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے۔ اور فرمایا اپنے نفس کا جنگل عبور کر کے اپنے دل میں رب کو دیکھنے نہیں جاتے۔ کہ میں تعجب ہے ان لوگوں پر کہ وہ اپنی من میں محنت نہیں کرتے۔ وہ فرمایا کہ میں تیرے بیچ بیچ میں، میں تیرے اطراف و اکناف میں۔ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل قلب سلیم بن جاتا ہے، ہر عیب سے دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے دل پاک، منزہ اور لطیف ہو جاتا ہے، پھر بندہ دل میں بھی جھاتی مارے تو میرا ہی نور دیکھتا ہے۔ وہ جہاں بھی دیکھتا ہے، فرمایا میں زمین و آسمان کا نور ہوں، میں جدھر بھی دیکھے گا میرا ہی نور دیکھے گا۔ ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ طویل عمر اللہ کی تلاش میں نکلا، مگر با یزید جہاں جاتا خود کوئی پاتا۔ مولا کی تلاش میں نکلا، جہاں بھی جاتا، فرمایا طویل مدت بیت گئی کہ جدھر بھی جاتا اللہ کی خاطر جاتا، اس کی شوق لقاء میں جاتا، اس کو تلاش کرنے کی غرض سے نکلتا، جہاں بھی جاتا با یزید خود کو پاتا۔ پھر فرمانے لگے اب 20 سال سے ایسی کیفیت ہے، با یزید خود کو ڈھونڈتا ہے، خود میں بھی رب کو پاتا ہے۔ جدھر بھی دیکھتا ہے اسی کے جلوے ہیں، اسی کے حسن و جمال کا از خود مشاہدہ ہے۔ بس اب با یزید خود کو گما بیٹھا ہے، خود میں بھی رب ہے۔ تو بندہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان پر آنے والے وہ سارے راستے کھول دیتے ہیں جو ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ان رستوں پر ہم
ان کو قادر کر دیتے ہیں، وہ خود بھی میری قربت خاص میں آتے جاتے ہیں اور جسے چاہیں اسے بھی مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے سب سے آسان ترین جس مرتبے پر آپ ہیں، سب سے آسان کام کون سا آپ کے لیے؟ آپ فرمانے لگے سب سے آسان اور سب سے قریب ترین کام ہے اللہ کی قربت میں جانا اور وہاں سے لوٹ کر آنا۔ فرمایا ہمارے لیے سب سے قریب ترین یہ عمل ہے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ جب دل بندے کا ذاکر ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی، میں اس ذاکر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھے پکارنے والا ذاکر بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوں، اور مجھے پکارنے والے میرے ذاکر میری مجلس میں بیٹھنے والے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت سب سے قریب ترین کون سی جگہ ہے جہاں آپ کے لیے جانا آنا بڑا آسان ہے؟ فرمایا کہ سب سے قریب ترین مولا کی قربت ہے، اس کی قربت کی وادی بڑی قریب ہے، جب جی چاہتا ہے پلک جھپکنے میں اس کی قربت کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں۔ تو پوچھا اس کا اسم اعظم کیا ہے؟ یہ ایک بڑی راز کی بات ہے، وہ ایک عام ایک منطق ایک سوچ ہے کہ اللہ والوں کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جسے وہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی قربت کی وادیوں میں، جیسے ملائکہ کے پاس ایک اسم اعظم ہے کہ جس کا ورد کرتے ہوئے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک منطق ہے کہ شاید اللہ والوں کے پاس بھی کوئی اسم اعظم ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میں نے بچپن میں اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ سنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے کہ جسے وہ پڑھتے ہیں دل کا حال جان لیتے ہیں، ہر وہ کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو وہ ذرا اسم اعظم تو مجھے بتائیں، آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے، تو ذرا سانو اور راز کی گل تو دسو۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے اپنے دل، آج بھی مجھے آپ کی وہ بات یاد ہے، فرمانے لگے اپنے دل کو اللہ کے ہر غیر سے پاک کر لو، پھر ہر اسم اعظم بن جائے گا۔ بسم اللہ۔ فرمایا دل کو پاکیزہ کر لو، دل کو قلب سلیم بنا لو، دل کو ہر نجاست سے پاک کر لو، اللہ کے ہر غیر سے پاک کر لو، دل قلب سلیم بن جائے گا تو ہر اسم اعظم ہے، پھر تو جو بھی پڑھے گا وہ اسم اعظم ہی ہے۔ تو آج میں آپ کی بات اکثر یاد کرتا ہوں اور پھر وہ دل میں آتا ہے کیا ہی خوب فرمایا۔ اس وقت تو بچپنا تھا، وہ بات سمجھ میں نہ آئی، آج سمجھ میں آتی ہے کتنی بڑی راز کی بات ہے۔ تو دل، ساری کھیل ہی دل کی ہے، تو جس کا دل سلامتی والا ہو گیا، جس کا دل اللہ کے غیر سے پاک ہو گیا، پھر فرمایا وہ دل، میں اس دل کے اندر بسیرا کر لیتا ہوں۔ تو میں وہ جو فرمایا نا موسیٰ، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، جس دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے عداوت نہ ہو، کسی سے بغض نہ رکھتا ہو، اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی چاہنے والا ہو، اور اللہ کے غیر سے پاک دل ہو اور گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو، تو پھر فرمایا اس کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، بس منزہ اور لطیف ہو، بس پھر ایسے دل کو میں اپنا مقام قیام بنا دیتا ہوں، میں ایسوں کے دلوں میں بس جاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ پھر میں ایسوں کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث میں مختصر کر رہا ہوں، میں ایسوں کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ایسوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں،
میں ایسوں کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتے ہیں، میں ایسوں کی زباں بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا میں ایسوں کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سمجھنے والی بات ہے، بڑی راز کی بات، کہ ہم اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تو کھلا، اگر ہم اسے سمجھ نہ پائے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ بندہ جو ہے اس کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، اس بندے کے کان اللہ کے کان ہے، تو یہ تو ایک شرک بن گیا کہ نہیں؟ بولو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا محافظ بن جاتا ہے۔ نبی، بڑی راز کی بات، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے جنہیں نوازا جاتا ہے وہ ہستی معصوم ہوتی ہے، اور ولایت سے جسے نوازا جاتا ہے وہ ہستی محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جسے اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے، جسے اللہ اپنی دوستی کی واسطے منتخب فرما لیتا ہے، پھر فرمایا اے میرے حبیب میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، یعنی وہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث پاک مومن کی فراست سے بچو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ بن جانا، میں اس بندے کی نگاہ کا محافظ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے کانوں کا محافظ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے ہاتھوں کا محافظ بن جاتا ہوں۔ وہ جو دل، جس دل سے وہ ارادہ کرتا ہے، اے میرے حبیب میں اس کے دل کا بھی محافظ بن جاتا ہوں۔ میں پھر غیر کی سوچ اس میں نہیں آنے دیتا۔ پھر اس بندے کے دل کے وہ نگاہ اٹھتی ہے تو بس میرے حسن و جمال کو تکتی ہے، اس کی زبان چلتی ہے تو فقط میرے ذکر کے سوا کوئی شے اس پر جاری نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا وہ سنتا ہے تو سماعت القا کی اور مشاہدہ کرتا ہے میرے حسن و جمال کا۔ تو جس کے دل کو اللہ محفوظ فرما لے تو وہ دل کا خیال بھی پھر غیر کی طرف بولو نہیں جانے دیتا۔ اس دل کا خیال بھی پھر جس طرح نماز بندہ پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اس بندے کا دل بھی ساجد ہو جاتا ہے، تو دل بھی کہتا ہے باری تعالیٰ میرا دل، میرا سوچ، میرا عقل، میرا وجود، میرا ظاہر، میرا باطن، سارا کچھ تیری چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ میرا خیال بھی سجدہ ریز ہے کہ تیری چوکھٹ سے کسی اور جانب نہیں۔ تو فرمایا نا جو میرے ہیں ان پر پھر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ پھر اللہ کی یاد سے انہیں کوئی شے بھی ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی، انہیں پھر دائمی ذکر نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں پھر فنا ہو جاتے ہیں۔ جب رب کے ذکر میں بندہ فنا ہو جاتا ہے، اس کی یاد میں، اس کی حمد و ثنا میں بندہ جب فنا ہو جاتا ہے تو پھر اسی لمحے باقی بننا بنتا ہے، اسی لمحے پھر اسے بقا نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بندہ اللہ کا طالب بن جائے تو پھر فرمایا کہ یہ تو فقط میرا طالب ہے، اسے تو نہ عہدہ و منصب کی چاہت رہی، نہ دنیاوی کسی راحت و سکون کی چاہت رہی، نہ اخروی نعمتوں کی چاہت رہی، یہ تو بس میرے مکھڑے کا طلبگار ہے، فقط میرا طالب ہے۔ تو پھر فرمایا ساری کائنات رب اس کے دروازے پر جھکا دیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ طویل سفر کر کر گئے اور وہاں پر مریدوں کی تلاش میں گئے اور جا کر انہوں نے بیعت کی، کہیں نہیں میں 1400 سال کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لو، کسی بھی ولی کامل کا ایسا طرز طریق نہیں پاؤ گے۔ جہاں بھی دیکھو گے فلاں شخص اتنی طویل مسافت کے بعد اللہ کے فلاں بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہو کر بیعت کی اس نے۔ کبھی بھی جو مریدوں کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی ولی کامل نہیں ہوتا۔ لوگ اللہ کے، فرمایا وہ مرید حق کون ہے جو اللہ کا ارادہ کرے، جسے اللہ کا ارادہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے اور اس کی شوق لقاء میں وہ کسی اللہ والے کی سنگت و رفاقت اختیار کر لے، اس کا محرک، اس کا مقصود اللہ کی
کا دیدار ہو، اس کی شوق لقاء ہو، اس کے حسن و جمال کا طالب ہو، وہ ولی کامل ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم راہ چلتے ہی ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی کہے اچھا تیری دنیاوی زندگی کے اندر یہ تنگیاں آ گئی، تیرے پہ فلاں نے جادو کر دیا، میں تجھے فلاں اللہ کے بندے کے پاس لے کر جاؤں۔ اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، اپنے دل کو آلودہ ہونے سے بچاؤ، اپنے ایمان کو محفوظ کرو۔ دیکھو کہ کیا جس بندے کے پاس آپ گئے ہو کیا وہ صاحب شریعت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، اپنی عقل سے، اللہ کے کلام سے دیکھو کیا یہ بندہ صاحب شریعت ہے، کیا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کسے دوست رکھتا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، جو اتباع رسول میں ہو۔ اللہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے کہ جس کے رنگ ڈھنگ چال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نظر آتے ہیں، آپ کی سنت جس کے وجود سے نظر آتی ہو، جھلکتی ہو۔ وہ حضور کا جو عاشق ہوتا ہے، حضور کی اتباع میں جو بندہ ہے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں، جنہیں اتباع رسول کی توفیق نصیب ہے، آپ کی غلامی نصیب ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھو کہ جس بندے، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، میں آپ کی اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ خطاب کا اس کو میں حصہ بنا رہا ہوں۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے فلاں کام کے اندر مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے اندر مسائل ہیں، یہ جتنے بھی دنیاوی مسائل ہیں یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ دین کی بات بھی سنو تو دیکھو کہ کس سے سن رہے ہو، اسے بھی جانچو۔ دین کی بات بھی لو تو پھر یہاں تک سختی ہے، فرمایا دیکھو کہ کس سے۔ ہم حدیث کا علم لیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، پھر وہ ہستی کہتی میں نے فلاں سے سنا، پھر وہ ہستی کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کیا حضور کا جو فرمان علی شان ہے کیا اتنا کافی نہیں؟ یہ جو فلاں کے فلاں فلاں کے فلاں کی ایک چین چلتی ہوئی آ رہی، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حدیث سے جدا نہیں اور حدیث ان سے جدا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے نام ہے۔ تو پتہ یہ چلا، قاعدہ یہ ہے کہ اگر دین کی بات بھی لو تو دیکھو کس سے لے رہے ہو۔ کیا وہ بندہ زاہد و عابد ہے؟ کیا وہ بندہ اعتبار کے قابل ہے؟ کیا بندہ متقی پرہیزگار ہے؟ کیا بندہ صاحب شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے؟ اس کے رنگ ڈھنگ کے اندر دیکھو تو فرمایا اس سے دین کی بات بھی لینے سے پہلے یہ ساری چیزیں تول لو اس معیار کے اندر۔ تو ہم تو ایسے راہ چلتے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جھوٹے اور پلید جادوگر کے پاس جا بیٹھتے ہیں، اپنی دنیا بچانے کی غرض سے اپنا ایمان گوا دیتے ہیں۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایمان سے جاتے ہو، گھر بار بچاتے تھے، کاروبار بچانے کی غرض سے نکلے تھے، وہ یہ ساری چیزیں تو یہاں رہ جانی ہے، وہ ایمان کا معنی ہے، ہم تو ایمان سے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے۔ کسی کے پاس نہ جاؤ، آپ کیا کرو، گھر کی سادہ سا نسخہ ہے، اپنے گھر کے اندر رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے کلام پاک کی تلاوت کرو اور اپنے دل کو آلودہ ہونے سے بچاؤ۔ میں دیکھتا ہوں کون سا جادو تم پر اثر کرتا ہے۔ بندہ ہمیشہ اس وقت پکڑ میں آتا ہے جادو برحق ہے، میں اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، جنات ہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کر رہا، مگر یاد رہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ اگر کسی پر جنات کا کوئی وار چلنا ہے، اگر کسی پر شیاطین کے ذریعے جادو کا کوئی وار چلنا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جادو کا اثر کرنا اور نہ کرنا اس کے حکم سے ہے۔ آپ دیکھو کوئی شخص آپ پر جادو کرتا ہے، کرنے دو، دیکھو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، دیکھو تیرا تعلق اللہ سے کیسا ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہے، اس کی خشنودی کا طالب بن جا، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جادو کیسے اثر کرتا ہے۔ ساری کائنات مل کر بھی آپ پر جادو کرنے لگ جائے، اللہ نہ چاہے، بولو وہ جادو اثر
نہیں کر سکتا، اور اگر رب چاہے تو ساری کائنات مل کر تجھے نہیں بچا سکتی۔ تو مصیبت کا دروازہ انسان کے اوپر پتہ کب کھلتا ہے؟ جب بندہ طبیعت کی خرابی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نفس کی ملازمت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، تو پھر جب اللہ کی نافرمانی، وہ جادو تیرا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے، اللہ کی نافرمانی تجھے ضرور ہلاک کر دے۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، کبھی بھی کسی کے پاس نہ جائیں، کبھی بھی کسی ایسے جھوٹے پلیت بندے کے کہنے پر نہ لگیں جسے قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں خبردار، ایسوں کی سنگت اختیار نہ کرنا جسے میں نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس فرمایا، ایسوں کے چہروں کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لو، اپنے وجودوں کو ایسوں کی سنگت میں جما لو جو صبح و شام مجھے پکارنے والے۔ پھر آگے مزید وضاحت فرمائی کہ ان کا مجھے پکارنا کسی لالچ پر مبنی نہیں ہے، وہ تو فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ بس جہاں کسی ایسے اللہ والے کو پاؤ جو اللہ کی یاد میں ہے اور اس کی یاد کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو فقط اس کے مکھڑے کا طالب ہے، بس اس کی سنگت میں اپنے وجودوں کو جماؤ، اپنی نگاہ کا مرکز اس کے چہرے کو بناؤ اور اس کے کہنے پر لگ جاؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے، اس کے کہنے کو دیکھو، تولو کہ کیا وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں، شریعت کی مخالفت میں تو نہیں۔ ہر اس کام کو چھوڑ دو جو مخالفت اس میں پاؤ، اور ہر اس کام کو اپنا لو کہ جس کو اس میں پاؤ۔ یہ سادہ سا، آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی دیکھ لیں، تابعین، تبع تابعین، 1400 سال میں جتنے بھی اولیاء صالحین ولی کامل آئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، بابا فرید کو دیکھ لیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، کسی اللہ والے کو دیکھ لیں، ان کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، کھنگال کر دیکھ لیں، کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو آج کل تماشا لگا ہوا ہے؟ بولو، ملتی مثال کسی اللہ کے ولی کے زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ملتا نہیں؟ جس نے بھی حدیث پاک کے اندر ہے، آپ نے فرمایا، یہ آخری بات، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے 2 نائب چھوڑ کر جا، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا، میں تمہیں 2 تحفے عطا کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، اس کو تھام لو، جو اسے تھام لے گا وہ فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کے روز میں روز محشر اپنے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور قرآن اور میری اہل بیت اور ان کی اتباع میں ان سے محبت کرنے والے میرے پاس آئیں گے، اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ وہ قیامت تک کی گارنٹی دے دی کہ قرآن کو تھام لو، میری اہل بیت کی اتباع میں آ جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ کہ قیامت کے دن یہ قرآن اور میری اہل بیت تجھے مجھ سے ملا دے گی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اس وقت گمراہ ہوتا ہے جب قرآن سے دوری ہو اور حضور کی اہل بیت کی اتباع سے انسان دور ہو جائے، تو پھر محبت رسول اور محبت اہل بیت رسول جب نہ رہے دل میں، تو پھر انسان کی دل پر گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بس جو کچھ آقا نے فرمایا ہے، آپ کی اتباع میں لگ جاؤ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اس کو تھام کے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اس کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہیں بھی ایسا کر لو ہے جی، کوئی بکرا لے آؤ، یہ کر لو، وہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کلام کو تھامو اور حضور کی غلامی کو تھام لو، بس۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں
اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری قصی اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک واہ کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی اور قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔